पसोपेश में फारसी के शब्द में फंस गए हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा निकलने वाला है ईरान में, ईरान के कई शहरों में। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामेनी, उनका जनाजा जाने वाला है, जिसके लिए यानी उनका फ्यूनरल होने वाला है, उनकी तदफीन होने वाली है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को दावत आई है, बुलावा आया है। दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा, जिसमें ये माना जा रहा है कि कई करोड़ लोग शामिल होंगे। कई शहरों में इस जनाजे को निकाला जाएगा, यानी ईरान से लेकर इराक तक। और मैं आपको बताऊंगी किन किन देशों के जो नेता हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब इजराइल में जाकर खड़े होकर बोल दिए कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए ईरान के पास भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये रही है कि हम सबके साथ रहते हैं, अपना देश का फायदा देखते हैं। इजराइल के साथ हम जाकर पूरा अपना उधर ही लगा दिया, उधर हमारी 70 साल की पूंजी को हमने इजराइल के साथ लगा दिया। अब देखिए क्या हुआ। एक असमंजस है, ये पसोपेश की जो पूरी स्थिति बनी हुई है। नरेंद्र मोदी के लिए निकलना इससे आसान नहीं होगा। आपने एक शब्द की संवेदना प्रकट नहीं की। अब संवेदना ना प्रकट करने के बाद आप अगर चले जाते हैं उस व्यक्ति के जनाजे में और वहाँ हिस्सा लेते हैं एक देश के नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, तो अमेरिका बेहद नाराज हो सकता है। वो नहीं जाते जनाजे में तो पहले तो उन्होंने संवेदना प्रकट नहीं की उनकी हत्या पर, और अब जनाजे में भी ना जाना तो बेहद नुकसानदेह हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। फारसी का एक लफ्ज है पसोपेश, यानी ऊहापोह, असमंजस, एक ऐसी दुविधा जिसमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या। इसी पसोपेश में फारसी के शब्द में फंस गए हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा निकलने वाला है ईरान में, ईरान के कई शहरों में। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामेनी, उनका जनाजा जाने वाला है, जिसके लिए यानी उनका फ्यूनरल होने वाला है, उनकी तदफीन होने वाली है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को दावत आई है, बुलावा आया है। दुनिया के सबसे बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है ईरान। अब नरेंद्र मोदी मुश्किल में है कि उन अयतुल्ला अली खामेनी, जिनकी दिन दहाड़े तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर हत्या कर दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया, उन्हीं के घर में, उन्हीं के कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया गया, साथ में उनके पूरे ख़ानदान को तबाह करने की कोशिश की गई, जिसमें से ज़्यादातर लोग मौत का शिकार हो गए। आखिर ऐसे जनाजे में वो कैसे जाएंगे? ऐसे दफन में नरेंद्र मोदी क्यों जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्यों जाएंगे तो समझ में आता है, कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अभी तक हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री के शब्द नहीं निकला, एक भी शब्द उनके मुख से नहीं निकला इस बारे में कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो अयतुल्ला अली खामेनी की ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर एक देश, एक आज़ाद देश की सरहदों में जाकर जो उनकी हत्या की, वो गलत है। अभी तक प्रधानमंत्री जिस हत्या को गलत नहीं कह पाए, क्या उस जनाजे में जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा, जिसमें ये माना जा रहा है कि कई करोड़ लोग शामिल होंगे, कई शहरों में इस जनाजे को निकाला जाएगा, यानी ईरान से लेकर इराक तक। और मैं आपको बताऊंगी किन किन देशों के जो नेता हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। इसको लेकर दो खासकर लोग, असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कहा है कि ज़रूर जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को, ये बताने के लिए कि हमारे देश की विदेश नीति आज़ाद है, हम संबंध सबसे रख सकते हैं, लेकिन हमें डोनाल्ड ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि हमें विदेश नीति के तौर पर क्या करना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा एक पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी को अयतुल्ला अली खामेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल में, उनके दफन किए जाने, उनके जनाजे में ज़रूर शामिल होना चाहिए। जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब इजराइल में जाकर खड़े होकर बोल दिए कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए ईरान के पास भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये रही है कि हम सबके साथ रहते हैं, अपना देश का फायदा देखते हैं। इजराइल के साथ हम जाकर पूरा अपना उधर ही लगा दिया, उधर हमारी 70 साल की पूंजी को हमने इजराइल के साथ लगा दिया। अब देखिए क्या हुआ। यही इजराइल ट्रंप के साथ मिलकर जंग की शुरुआत की, और यूनाइटेड नेशन की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई जस्टिस मुरलीधर की, जो भारत के जज थे,
انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ 20,000 بچوں کو نیتنیاہو کی جینوسائیڈل سرکار نے مار دیا، 44,000 بچوں کو زخمی کیا، وہاں پر فیمائن کریٹ کیا گیا لوگوں کو بھوکا رہنے کے لیے. اور وہ جس سرکار جس کے ساتھ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، موڈی جی آ کر بولے ہیں یہ بات، وہ تو پورے وشو کی جس ریسسٹ سرکار ہے. ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے پیلسٹین آکوپائڈ ٹیریٹریز میں، ویسٹ بینک میں، ہم کچھ نہیں بولتے ہیں. برابر جانا چاہیے. دوسرے مہتوپورن ویکتی جو شروع سے اس جنگ میں صحیح ثابت ہوتے رہے ہیں، جی ہاں، پروین ساہنی، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات کو کہا ہے. انہوں نے کہا ہے پرائم منسٹر کو اٹینڈ کرنا یا نہ کرنا، یہ جو فیونرل ہے، یہ جو دفنایا جانا ہے، ان کے جنازے میں شامل ہونا ہے، یہ بھارت کے لیے سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا. بھارت کی ودیش نیتی کے لیے، بھارت کی فارن پالیسی کے لیے سب سے بڑا یہ لٹمس ٹیسٹ ہوگا. یا میں کہوں اردو میں تو ایک طرح سے پلسرات پہ سے ہو کے گزرنے جیسا ہوگا، یا آسان شبدوں میں کہوں تو کس طرح سے ایک جو ہے تیز دھار والی تلوار پہ سے گزرنا ہوگا. یہ کچھ ہی پلوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں میں ایسا کہہ رہی ہوں. اور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران بھارت کی فارن پالیسی کے لیے بہت ضروری ہے، پوری دنیا اس بات کو دیکھے گی. پروین ساہنی جی نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی پوری امید ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ نریندر مودی اس فیونرل میں نہیں جائیں گے. حالانکہ مجھے خوشی ہوگی اگر میں غلط ٹھہرایا جاؤں. تو یہاں پر پروین ساہنی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے، مجھے پورا اندازہ ہے کہ نہیں جائیں گے نریندر مودی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی نس نس سے واقف تو ہم اور ان کے جیسے پروین جیسے لوگ بھی ہو گئے ہیں کہ نریندر مودی کب کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کریں گے یا نہیں کریں گے. اچھا خاصا اندازہ ہم لوگوں کو بھی ہو گیا ہے کہ ان کی ودیش نیتی ہے یا نہیں ہے، کس طرح کی ودیش نیتی ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے طریقے سے میں غلط ٹھہرائے جانے کے لیے بھی میں خوش ہوں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے طریقے سے اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پبلکلی ایڈمٹ کرنا کہ اگر جاتے ہیں وہ. تو پروین ساہنی کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیدھے طور پر اس بات کا کنفیشن ہوگا، اس بات کی کو رضامندی کرنا ہوگا کہ ہاں ہماری ودیش نیتی غلط تھی، ہماری ودیش نیتی غلط تھی، اور اس میں سدھار کے لیے اب ہم جا رہے ہیں یہاں پر جو آیت اللہ علی خامنئی ہے ان کی جنازے میں. اب آپ جانتے ہیں پاکستان بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے گا، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے نزدیکی سمبند پہلے سے ہی اس پورے جنگ کے دوران نزدیکی سمبند ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دن پہلے ہی. اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک ادنا سی گزارش کہ آپ ممبر بنیے میرے چینل کا عارفہ خانم شیروانی. اگر آپ ممبر بنتے ہیں، آپ کے سمرتھن سے آپ میرا ہاتھ مضبوط کریں گے، اتنا مضبوط کہ میں ستا کا کالر پکڑ کے سوال پوچھ سکوں گی، اور جو ہمارے سمودائے میں حاشیے کے جو طبقے ہیں ان کی آواز اٹھا سکوں گی. آپ یقین جانیے آپ کا ایک چھوٹا سا سہیوگ میرے لیے اتنا بڑا ہوگا جس کے لیے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ایران کے فارن منسٹر اور ان کے پریزیڈنٹ دونوں اسلام آباد گئے ہوئے تھے. سوئٹزرلینڈ سے قطر ہوتے ہوئے سیدھے پہنچے ہیں وہاں پر، اور یہ تمام بات چیت جاری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیشن کا، مدھیستہ کا کام پاکستان کر رہا ہے، اور اگر نریندر مودی نہیں جاتے ہیں تو اس کو بھی ایک طرح سے وہ ان کے خلاف ایک پوائنٹ سکور کرنے میں پاکستان استعمال کرے گا کہ دیکھیے ہم تو اور زیادہ نزدیک ہو گئے ہیں، ہم تو امریکہ کے بھی نزدیک ہیں، لیکن ہماری ڈپلومیسی ایسی ہے کہ ہم تو ایران کے بھی نزدیک ہو سکتے ہیں. ہم یہ جو ایک بیلنس ہے، یہ ترازو ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. تو ابھی فی الحال آدھیخادی خبر کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. خبر یہ ہے کہ پردھان منتری کو یہ انویٹیشن آیا ہے، نریندر مودی کو باقاعدہ آدھیکارک انویٹیشن آیا ہے کہ انتم سنسکار میں شامل ہوں. اس کا نمنترن آیا ہے. 4 جولائی سے لے کر 9 جولائی تک یہ کارکرم ہوگا. 4 جولائی کو تہران، 7 جولائی کو قم، 9 جولائی کو مشہد میں دفن کیے جانے کی رسم ہوگی. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ اس رسم کو یعنی ایک ہی ویکتی کو 3 الگ الگ شہروں میں کیسے دفنایا جائے گا. مجھے زیادہ ڈیٹیلز ملتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی. اور بھارت کی سرکار ابھی تک یہ طے نہیں کر پا رہی ہے کہ آخر ہوگا تو ہوگا کیا. خبریں یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ کربلا اور نجف تک بھی یہ جنازہ جا سکتا ہے، یعنی صرف ایران نہیں بلکہ عراق میں بھی یہ جا سکتا ہے جنازہ، بلکہ پوری طریقے سے لگ بھگ یہ بات جو ہے طے ہو چکی ہے. اور سیدھے طور پر آپ یہ سوچئے جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہی جو پروین ساہنی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ بھارت اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیج سکتا ہے، اپنا پرتینidھی منڈل بھیج سکتا ہے، لیکن اس کی سمبھاونا بہت کم ہے. لیکن اس کے نقصان کیا ہیں؟ اگر یہ ایسا ہوتا ہے واقعی جیسا کہ جانکار کہہ رہے ہیں، پروین ساہنی جیسا کہہ رہے ہیں، تو اس کے نقصان کیا ہوں گے یہ بھی ہمیں دیکھنا بے حد ضروری ہوگا. کیونکہ آپ یہ دیکھیے
کہ چین، روس، قطر، فرانس، پاکستان سمیت کئی دیشوں کے نیتاؤں کو نمنترن بھیجا گیا ہے۔ بھارت اور ایران کے بیچ آپ جانتے ہیں ہر طرح کے رشتے ہیں، انرجی سے جڑا ہوا ہے، کامرس سے جڑا ہوا ہے، ہمارا چابہار پورٹ کتنا اہم، یہ پورٹ سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کو لے کر لمبے سمے سے رਣنیتک سمبند رہے ہیں، یہ پورٹ بھارت اور ایران مل کر بنا رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہارموز جو پورے طریقے سے اس پورے فساد کی جڑ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی اسی پر ایک طرح سے سنگھرش ہو رہا ہے، وہاں بھارت کی گیس کی 70% سے زیادہ ضرورت وہاں سے پوری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ تیل کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور ایران کے اوپر سے اب سینکشنز ہٹ گئے ہیں، ایران اپنا تیل بیچ سکتا ہے، بھارت تیل خرید سکتا ہے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ہماری اتنی بڑی آبادی کی جو انرجی کی ضرورت ہے، جو ارجا کی ہماری ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے میں بھی بہت مہتوپورن یہ قدم ہوگا، کیونکہ پہلی بار نریندر مودی نے کوئی شوک سنویدنا، کوئی میسج پرکٹ نہیں کیا، صرف ہمارے ودیش سچو جا کر ایران جو ایرانین کلچرل ہاؤس ہے وہاں جا کر ڈائری میں جو سب لوگ شوک سنویدنا لکھ رہے تھے انہوں نے بھی لکھ دیا، لیکن ودیش منتری کی طرف سے یا پردھان منتری کی طرف سے کوئی بڑا میسج ابھی تک نہیں آیا کہ ہاں انہیں اس بات کا افسوس ہے، یا یہ غلط ہوا، یا یہ غیر قانونی تھا، یا انترراشٹریہ قانونوں کا جو ہے وہ مخول اڑایا گیا، اس طرح کی کوئی بات ابھی تک نہیں کہی گئی ہے۔ تو یہ جو دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کہا جا رہا ہے، فروری کے مہینے میں 86 سال کے آیت اللہ علی خامنئی کی بہت بے درد طریقے سے امریکہ نے ہتیا کر دی ہے، جوائنٹ آپریشن امریکہ اور اسرائیل کا تھا۔ آپ جانتے ہیں تبھی اسی وقت کی بات ہے جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، اور حملے کے پہلے دن ہی آپ سوچئے ہیڈ آف اسٹیٹ کو ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے لگتا ہے اسی کے بعد یہ پورا گیم چینج ہوا۔ آیت اللہ علی خامنئی کو اچھے طریقے سے پتا تھا، یہ بات انہیں معلوم تھی کہ ان کی جان کو کتنا خطرہ ہے، کتنا گمبھیر خطرہ ہے۔ ایران کے لیے جنگ، زندگی یا موت، اس طرح کے خطرے ایران کے نیتاؤں کے لیے، ان کے اتحاد کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی نے باقاعدہ اپنی شہادت دی تاکہ اس جنگ میں ایران اترے، اور جس تیور کے ساتھ وہ اترا اس تیور کے ساتھ اترے، اور اس کے بعد پورا کا پورا، میں کہوں گی کھیل نہیں کہنا چاہتی، پورا نظارہ یا پوری تصویر بدل جائے، کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ان کے شہید ہونے کے ایران کے لیے کیا معنی ہے۔ کسی نے نہیں سوچا تھا، سوچئے ڈے 1 پہ اگر آپ کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو مار دیا جائے، آپ کے راشٹریہ ادھیکش کو مار دیا جائے، تو پھر اس جنگ میں کیا بچا تھا؟ امریکہ سوچ رہا تھا کہ 3 دنوں کے بعد سب کچھ معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایران پہ یا تو اسرائیل ٹیک اوور کر لے گا یا ستہ پریورتن ہو جائے گا۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تک کہا ایران کے لوگوں سے کہ جاؤ تختہ پلٹ دو، جاؤ سنگھاسن تمہارا ہے۔ وہاں پر ہیومن رائٹس کی باتیں کہی گئیں، مہیلاؤں کے ادھیکاروں کو بہانہ بنایا گیا کہ ہم مہیلاؤں کو آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ اتنا بڑا یہ ایک واقعہ تھا، پوری دنیا میں ایک طرح کا زلزلہ جسے ہم کہتے ہیں، ایک ساماجک زلزلہ آ گیا تھا۔ بھارت میں بھی لاکھوں لوگ سڑکوں پر اترے، آپ جانتے ہیں کشمیر سے لے کر لکھنؤ سے لے کر تمام بڑے بڑے شہروں میں، مراد آباد، رامپور، یہاں پر لوگ سب سڑکوں پر اترے، کیونکہ آیت اللہ علی خامنئی کی موت کا جو غم تھا پوری مسلم آبادی کو تھا، تمام ان لوگوں کا تھا جو امپیریلزم یعنی سامراجیواد کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا ورودھ کرتے ہیں۔ بھارت جیسا دیش جو سامراجیواد کو کتنا سہ چکا ہے وہ محسوس کر رہا تھا، لیکن خاص کر ایک طبقے میں بہت زیادہ، کیونکہ ان سے ان کا ایک ریلیجس افیلیشن بھی ہے، میں شیعہ کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں، جو ابھی تک بھی ماتم منا رہا ہے، اور جو دفن نہیں کیا گیا۔ فروری کے مہینے میں آپ سوچئے ان کی موت ہوئی، ان کو مارا گیا۔ زیادہ تر اسلامک جو ریتی رواج ہیں ان کے مطابق مانا جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، لیکن 3 دن نہیں بلکہ فروری سے دیکھیے جون کا مہینہ آ گیا، اور جولائی میں ہونا ہے یہ جو ان کی تدفین ہونی ہے، ان کو دفن کیا جانا ہے۔ تو اتنا لمبا وقت بھی اس لیے لیا گیا کیونکہ سرکشا کو لے کر بے حد خطرہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران میں پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جب فیونرل ہو رہا ہے، جنازہ نکل رہا ہے، اس وقت بھی اٹیک کر کے امریکہ نے وہاں کے مہتوپورن جو نیتا ہیں ان کی ہتیا کی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ فلسطین کے ایک نیتا وہاں پر موجود تھے، جبکہ ایران میں ایک بڑا فیونرل کا کارکرم ہو رہا تھا، وہاں پر یہ پورا کارکرم ہو رہا تھا، ایونٹ ہو رہا تھا، اس دوران ان کی ہتیا کر دی گئی تھی۔ تو اس پورے معاملے کو جس طرح سے دیکھا جائے تو پورے طریقے سے یہ سمجھیے آپ
کہ جتنا بڑا یہ ایک दुविधा ہے, ایک असमंजस है, یہ पसोपेश की जो पूरी स्थिति बनी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए निकलना इससे आसान नहीं होगा. एक तरफ मैंने आपको बताया कि इजराइल और अमेरिका के ज़रिए एक व्यक्ति की हत्या की गई. अब उस व्यक्ति की हत्या के बाद आपने एक शब्द की संवेदना प्रकट नहीं की. अब संवेदना ना प्रकट करने के बाद आप अगर चले जाते हैं उस व्यक्ति के जनाजे में और वहाँ हिस्सा लेते हैं एक देश के नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, तो अमेरिका बेहद नाराज़ हो सकता है क्योंकि उसने हत्या की थी. लेकिन अगर नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ ये तय करते हैं कि वो नहीं जाते जनाजे में, तो पहले तो उन्होंने संवेदना प्रकट नहीं की उनकी हत्या पर, और अब जनाजे में भी ना जाना, ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि ईरान एक इतने बड़े प्लेयर के तौर पर, इतनी बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है कि दुनिया की जो तमाम बड़ी ताकतें हैं उसके पीछे लामबंद हो रही हैं, और अमेरिका की जो सुपर पावर का पूरा स्टेटस है उसको जिस तरह से चुनौती मिली है, इन सब के दौरान अगर नरेंद्र मोदी ये फैसला करते हैं तो बेहद नुकसानदेह हो सकता है. पाकिस्तान अपना सर ऊंचा करके कह सकता है कि देखिए मैं ईरान से ज़्यादा नज़दीक हूँ. चाबहार का पूरा मामला वो एक तरह से मुश्किल में पड़ सकता है. इसके अलावा हॉर्मुज़ को लेकर जो पूरा ये मसला चल रहा है और ज़्यादा गंभीर हो सकता है. तो नरेंद्र मोदी के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा. आसान नहीं होगा. प्रवीण साहनी जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ. इंतज़ार करेंगे कि क्या फ़ैसला लेती है भारत की सरकार.